تین لوگ جن کی نہ قربانی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی حج۔ یہ تین لوگ کون سے ہیں جانیے آج کی ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ تمہارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں نیکیاں کتنی ملیں گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بیٹی فاطمہ اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ زہرا نے وجہ پوچھی، اے ابا جان، اس میں حکمت کون سی چھپی ہوئی ہے؟ میں کیوں جانور کے پاس رہوں؟ کیوں جانور کے بالکل قریب رہوں؟ یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ جو جانور تمہارے نام کا ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا، اس کے گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ دوستو، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ میں اپنے عقیدے کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی گناہ کا دبا تھا جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا؟ میرے عقیدے کے مطابق تو سیدہ فاطمہ زہرا گناہوں سے پاک ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے ساری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا، ایک غلطی بھی نہیں کی، ایک خطا بھی نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی پاک شفاف ہے، پانی کی طرح۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، جو بھی ہے وہ حکمت کون سی ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے بادشاہ، اتنا بڑا رتبہ رکھنے والے خود کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، میں بھی آج عاجز ہوں۔ تیری بارگاہ کے سامنے میری اولاد تیری بارگاہ کے سامنے عاجز ہے، خود کو اللہ کے حضور عاجز پیش کر رہے ہیں۔ وہ اولاد جو گناہوں سے بالکل پاک ہے، بے گناہ کا ایک دبا بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کی، ابا جان، کیا یہ فضیلت اہل بیت کے لیے ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت ہو، اس کے ہونے کے باوجود بھی، قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، قربانی کی فضیلت اور قربانی کے وسائل بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، مگر دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آخر وہ بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا، آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ شرک کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا۔ شرک رب العالمین کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں پھر بھی شرک سے بچنا، شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ یعنی کہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ زانی انسان پر غضب ہوتا ہے۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان وہ بھی تو کسی خاطر کا ہے، اس ایمان کی اللہ کے سامنے کتنی قیمت ہوگی۔ پوچھا گیا، حضرت دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، جو لوگ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا دے گا۔ پوچھا گیا، حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، مجبوراً انسان کو 1000 دے کر 1200 روپے وصول کرنے والا۔ فرمایا، 3 لوگوں کے علاوہ گناہ گار، بدکار ہو، سیاہ کار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا کے سامنے پیش کرے، لیکن میرے رب کو یہ ہرگز گوارا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگو، تم جانور ذبح کرو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کیا۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی راہ پر لگائے اور سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور ہم سب کی قربانی اور نمازیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین، اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور آخر میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔